اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ ربیع الاول کا مہینے کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیسی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت برسائے گا۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں جو بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہو، آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندش رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہوتا، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، وہ بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جو بھی آپ کرتے تھے وہ صحیح کام نہیں ہوتا تھا، آپ کو کامیابی نہیں ملتی تھی، لیکن اس عمل کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد کسی نے کیا ہو، وہ دور ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو کلمات ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آئیں اب اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ان کلمات کو کس طرح پڑھنا ہے، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اس طریقے کو مکمل طور پر جان لینا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے عمل کرتے وقت خاموشی اختیار کرنی ہے، باتیں نہیں کرنی۔ بعض لوگ اس طرح سے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں کہ باتیں بھی کرتے ہیں اور وظیفے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے کچھ نہیں کرنا، آپس میں گفتگو نہیں کرنی، نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اول و آخر 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کو جون سا بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔
لیکن ایسے افراد جنہیں درود ابراہیمی نہیں آتا وہ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کسی نماز کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں یہ عمل کا حصہ ہیں، اور آپ کو اس عمل پر شک نہیں ہونا چاہیے، اس عمل پر یقین اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ جب یقین کم ہو تو پھر عمل اثر نہیں کرتا، اس لیے آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح جان کر اور اپنے ذہن سے وہم اور شک نکال کر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع پہنچے گا۔ اول و آخر 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ یا غنی یا وہاب، لا الہ الا اللہ یا غنی یا وہاب۔ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر۔ یہ کلمات بہت ہی قیمتی کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہوں گی، اس کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ یہ ایک سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے، کیونکہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یا غنیوں سے پڑھنے سے انسان غنی ہو جائے گا اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، اسے کسی چیز کی طلب نہیں، اس لیے لحاظ سے وہ غنی ہے۔ تو جو یا غنیوں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یا وہابو جو ہے وہ یا وہابو پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ذکر بہت ہی مجرب ذکر ہے، اس عمل کو کرنے سے انسان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تکالیف کو دور کر دے، بندشوں کا خاتمہ کرے، کاروبار میں برکت دے، وسیع رزق عطا فرمائے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ ضرور کر دیں۔ اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے۔ مزید وظائف کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری مزید ویڈیوز آئیں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔